السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بہت بڑی خبر کے ساتھ شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کی مولانا کلیم صدیقی صاحب کے متعلق یہ خبر کھل کر آئی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی اس کو سرسری طور پر واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر سنا ہوگا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب پر 2021 ستمبر ہی کے مہینے میں، یعنی آج سے تقریباً 3 سال قبل، الزام لگا کر کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمان بناتے ہیں، تبدیلی مذہب کراتے ہیں، الزام لگا کر ان کو جیل بھیج دیا تھا ATS نے گرفتار کر کے۔ لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد ان کو رہائی ہوئی، ضمانت پر ان کو بیل دے دی گئی اور ان کو رہائی عمل میں آئی۔ لیکن پھر آج ستمبر ہی کا مہینہ یہ چل رہا ہے، آج تاریخ ہے ناظرین 10 ستمبر 2024 بروز منگل، بڑی افسوسناک خبر کھل کر آئی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو لکھنؤ میں عدالت نے ان کو پھر سے مجرم قرار دیا ہے، اور کل 11 ستمبر 2024 بروز بدھ کو ان کی سزا کے متعلق فیصلہ سنایا جائے گا۔ مجرم آپ کو قرار دیے جانے کے بعد آنن فانن پولیس نے آپ کو تحویل میں لے کر فوراً جیل بھیج دیا ہے، کر ان کی سزا کا اعلان کیا جائے گا۔ یقیناً یہ بڑے ہی مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے افسوسناک خبر ہے۔ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تقریباً ان کے ساتھ 14 ملزمین کو مجرم قرار دیا گیا ہے، جس میں مولانا کلیم صدیقی اور مولانا عمر گوتم اور ان کے ساتھی اس میں شامل ہیں۔ کل ان کی سزا کا اعلان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ کل کے متعلق تمام مسلمانان ہند اور تمام باشندوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مولانا کے لیے اور تمام ساتھیوں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اور ہم تمام امت مسلمہ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ آسام میں جن 28 مسلمانوں کو تقریباً ایک ہی خاندان کے کئی افراد کو پولیس آتی ہے، آنن فانن ان کو وین میں بٹھاتی ہے اور لے جا کر ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہوا۔ اس خبر کو آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے بڑا اقدام ان کے خلاف، اس کارروائی کے خلاف کرنے جا رہے ہیں۔ حراستی کیمپوں میں بھیجے گئے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے جمعیت علماء ہند ہر ممکن قانونی جد و جہد کرے گی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا کہنا ہے آسام فارن ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے۔ نام اور املا میں غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالنا، جبکہ پورا خاندان ہندوستانی ہے، یا کسی شہری کی شہریت چھین لینا اور پھر اس کو زبردستی حراستی کیمپ بھیج دینا، ایک غیر انسانی فعل ہے۔ اس طرح سے مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ اس کارروائی کے خلاف وہ کورٹ جا رہی ہیں اور جمعیت علماء ہند ان کے انصاف کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اگر آپ ابھی سوچ رہی ہیں کہ میرے ایک کے ووٹ دینے سے، جی میل کر دینے سے، میل بھیج دینے سے کیا ہوگا، وقف امینڈمنٹ بل تو پاس ہو کر رہے گا، تو آپ بالکل غلط ہیں۔ آپ کا ایک میل اگر آپ JPC کو بھیجیں گے تو ضرور کارگر ہوگا۔ اگر آپ اس بل کے خطرناکیوں کو سننا چاہتے ہیں اور میل ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تو اویسی صاحب کا یہ بیان آپ بھی خود سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں اور دوسروں کو سنا کر جلد سے جلد میل کروائیں۔ اویسی صاحب کا یہ بیان آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ جو BJP کی حکومت پورے ملک میں وقف کی جائیداد کا جو بل لے کر آئی ہے، میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی، سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا۔ اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ۔ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے۔ بولیں گے نہیں، اب وقف با یوزر کا قانون سیکشن 3 کو ہم نے ختم کر دیا، اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے۔ دوسرا، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، قانون یہ بول رہا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ آپ۔ تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے۔ تو حکومت بولیں گی دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، وقف با یوزر ختم ہو گیا، اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے۔ خانقاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے۔ درگاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے۔ اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے۔
اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے. آپ نماز پڑھیے، اس سے آپ کو کیا کرنا ہے. اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے. اگر اس وقت ہماری مظلومیت کا اگر حال دیکھنا ہے تو آپ ائمہ مساجد کے حال کو دیکھ کر ہماری مظلومیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک امام اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے، لیکن جب اس کی عمر رخصت ہونے کی ہوتی ہے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. لیکن قربان جائیے، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو ائمہ کی قدردانی کرتے ہیں. ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ندافان مسجد کا ہے، جس میں ایک مسجد کے امام صاحب نے تقریباً 32 سال امامت کی، یعنی اپنی پوری جوانی کھپا دی، تو اس کا بدلہ بھی الحمدللہ مسجد والوں نے بہتر ان کو دیا ہے، اگرچہ کہ قیامت کے دن سب سے بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے. اب امام صاحب اپنی مرضی سے کچھ گھریلو تقاضے کے پیش نظر اپنے وطن جا رہی ہیں، تو مسجد ندافان کمیٹی کے حضرات قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے امام موصوف کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ تقریباً 5,11,000 روپے بطور تحفہ پیش کیے. اس طرح سے ہر مسجد کے کمیٹی والوں کو، ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اماموں کی ایسی ہی قدردانی کریں. اللہ تعالی ہمیں ائمہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. کئی دنوں سے آپ حضرات سن رہے ہوں گے کہ ایران وہ دفاع کر رہا ہے فلسطینیوں کا اور وہ اسرائیل کے خلاف بدلہ لینا چاہتا ہے، ترکی اس طرح کا بیان دے رہا ہے، فلاں ملک اس طرح کا بیان دے رہا ہے. اسی طرح کا ایک اور بیان کھل کر آیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیان میں حقیقت کو اس بیان میں بدل دے. دراصل رجب طیب اردوغان ترکی کے پریزیڈنٹ نے آنن فانن میں ہنگامی اجلاس اسلامی تعاون تنظیم کا طلب کر لیا ہے تاکہ وہ مظلومین فلسطین کے لیے دفاع کر سکیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رجب طیب اردوغان کا جو بیان آیا ہے اس میں اس کو حقیقت میں بدلنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائے اور مظلومین فلسطین کی اللہ تعالیٰ اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. مہاراشٹر میں انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور انہیں مجلس اتحاد المسلمین بھی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. اس بار بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے حسب معمول مالیگاؤں سے مفتی اسماعیل قاسمی صاحب ہی کو مجلس اتحاد المسلمین سیٹ دینے جا رہی ہے. 2024 میں اورنگ آباد کے ایم پی کا الیکشن امتیاز جلیل صاحب ہار گئے تھے، پھر ان کو ودھان سبھا بھیجنے کی یم تیاری کر رہی ہے. کل اویسی صاحب نے کن کن لوگوں کی سیٹ کا اعلان کر دیا ہے، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. اس چناؤ میں امتیاز جلیل بھی کینڈیڈیٹ رہیں گے. اس چناؤ میں انشاءاللہ تعالی امتیاز جلیل کے ساتھ مفتی اسماعیل رہیں گے، فاروق شاہ رہیں گے اور ہمارے شولاپور کے فاروق صاحب بھی رہیں گے اور ہمارے ممبئی کے صدر رئیس لشکریہ رہیں گے. تو تمہارے کو یہ 5 نام دے دیا میں، یہ تو کینڈیڈیٹ رہیں گے ہمارے. کیا مالیگاؤں سے پھر دوبارہ مجلس کی طرف سے مفتی اسماعیل قاسمی منتخب ہوں گے اور سید امتیاز جلیل صاحب بھی ایم ایل اے بن کر آئیں گے؟ کون کون جیتے گا آپ حضرات کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں. مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں اور تمام حضرات کے لیے دعا فرمائیں. اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. ہاں ابھی تک آپ نے JPC کو میل نہیں کیا تو 13 ستمبر لاسٹ تاریخ ہے، ضرور زیادہ سے زیادہ میل کریں. جزاکم اللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.